تو آپ اب فیصلہ کریں کہ بالیقین حسین کے ساتھ ہیں یا بالیقین یزید کے ساتھ ہیں. یہ اب آپ فیصلہ کر لیں. کوئی قسطنطنیہ کی حدیث نہیں ہے. آج سے اعلان برات کریں. قسطنطنیہ تو نام ہی بڑا مشکل ہے. قسطنطنیہ کی کوئی حدیث نہیں ہے. مدینہ قیصر وہ پہلا لشکر مغفرت کی بشارت پا گیا. یہ شرابی مکار نقرس کی بیماری سے تو مرا. ہوارین گیا تھا. ہوارین کہاں گیا تھا؟ مردود گیا تھا. ہوارین ہوارین گیا تھا. العارضۃ نقرس. اب اس کے بارے میں ان کے یزیدیوں کے جو امام ہیں بہت سارے لیکن ہم سے کم ہیں. پہلے ہم قلیل تھے آج یہ ذلیل ہیں. پہلے ہم قلیل تھے آج یہ ذلیل ہیں. تو العارضۃ نقرس اس کے بارے میں بتاتے نہیں بیماری کون سی تھی. بس تھی بیماری. میں ترجمہ کر دیتا ہوں کیا تھی. نقرس کا ترجمہ کر دیتا ہوں میں. العارضۃ نقرس. اور اتنی محبت لوگ کرتے تھے کہ دمشق بہت دور تھا ہوارین سے. کئی کلومیٹر دور ہے. وہاں سے یزید کی نعش مبارک کو معاذ اللہ ہاتھوں میں اٹھا کے لائے. اتنی محبت کرتے تھے. تم نے یہ جملہ کہہ کر نبی کی شان میں گستاخی کر دی. ہمارے خلفائے راشدین نے تو رسول اللہ کو نہیں اٹھایا اس طرح. کیا ان سے زیادہ کوئی عقیدت و محبت کر سکتا ہے؟ خلیفہ اول کو تو حضرت عمر نے نہیں اٹھایا. حضرت عمر کو تو حضرت عثمان نے نہیں اٹھایا. حضرت عثمان کو تو حضرت علی نے نہیں اٹھایا. جس کو رکھا گہوارے میں رکھا. جو طریقہ لے کر گئے اس میں کیا عقیدت ہو گئی کہ ہوارین سے دمشق لے کر آئے. عارضہ بڑا گندا تھا. بندر نے کاٹ لیا تھا. بندر کو بندر نے کاٹ لیا. بندر کو بندر نے کاٹ لیا. اور تحقیق کے مطابق ایڈز پہلا سب سے پہلے بندروں کی وجہ سے. مجھے لگتا ہے یہ ایڈز والا کوئی بندر تھا. وہی ہوگا. ابھی نقرس کے بارے میں اور تحقیق کروں گا. پتہ چل جائے گا ایڈز والا بندر سب سے پہلے یہ بھی یزید سے ہی نکلا ہوگا. نہ بندروں کو چھوڑا اس نے نہ عورتوں کو چھوڑا. کسی کو نہیں چھوڑا. ہوارین کے جنگل میں مارا گیا. ذلیل ہوا. نامراد ہوا. اور جو یزید پر لعنت نہ کرے تو وہ قرآنی آیات کے ساتھ انکار کر رہا ہے. یہ کیا بات ہوئی؟ یہ کیا بات ہوئی کہ ابو جہل اور ابو لہب پر لعنت درست ان کے نزدیک. ہم تو اس سے بھی بڑے لعنتی ہیں. اور یعنی مجھے صرف اتنا بتا دیں. آپ بات ختم کرتا ہوں. اتنا بتا دیں آپ اور آپ کا بچہ جا رہا ہو کہیں پر. بہت فطری سوال کر رہا ہوں. کوئی زیادہ مشکل بات نہیں پوچھ رہا. جو صاحبان اولاد ہیں ان سے پوچھ رہا ہوں. اگر آپ اور آپ کا بچہ کہیں جا رہا ہو اور آپ کا کوئی دشمن سامنے ہو اور وہ آپ کو پتھر مارے اور پھر اس کے بعد آپ کے بچے کو پتھر مارے. بہت رک کس لیے پوچھ رہا ہوں. اگر وہ آپ کو پتھر مارے, آپ کے لگا, آپ کے بچے کو پتھر مارے, اس کے لگا, تڑپیں گے زیادہ کس بات؟ سمپل سوال ہے, جواب دیں بھائی. بھائی تڑپیں گے زیادہ کس بات ہے؟ جواب دیں. بچے پر آنکھوں میں خون اتر آئے گا کہ تیری دشمنی تو مجھ سے تھی, تیری دشمنی تو مجھ سے تھی, میرے بچے نے کیا کیا تھا. بھائی تمہاری دشمنی مجھ سے تھی, میری نبوت سے تھی, میرے حسین سے تو نہیں تھی. اور آپ نے جنت میں پہنچا دیا.
بچوں کو قتل کر دیا میرے رسول کے بچے مار ڈالے، میرے نبی کے گھرانے کو قتل کر دیا، میرے نبی کی گھرانے کی بیٹیوں کی چادریں کھینچ لی، اور تم جنت میں پہنچا رہے ہو، لعنت ہو تم پر۔ تم اس کو رحمت اللہ علیہ کہتے ہو، وہ لعنت اللہ ہے۔ تم یزید کی تعریف میں قصیدے پڑھتے ہو، شرم آنی چاہیے۔ یزید پر زور لگا ہوا ہے، اس کا قصور نہیں تھا، اس کا کیا قصور تھا؟ پورا زور اس بات پر لگا ہوا ہے، پورا زور۔ تمہیں بتانا چاہتا ہوں، یہ زور لگانا چھوڑ دو، ورنہ اس طرح تو بہتوں کے معاملے میں قصور نہیں ہے۔ یہ میں اگلی کسی محفل میں بتاؤں گا، لیکن ابھی اتنا بتانا چاہتا ہوں کہ یزید ملعون تھا، یزید ملعون ہے، یزید ملعون رہے گا۔ بس واقعہ کربلا اتنا سا ہے، پہلے بھی کہا تھا کسی محفل میں، پھر کہہ دیتا ہوں کہ یزید تھا، حسین ہے، لیکن زندگی بھر حق و باطل کے مارکے میں یزید کو باطل کہا جائے گا، حسین کو حق کہا جائے گا۔ حسین ویسے بھی حق ہے سے ہے اور حسین ہے سے۔ حق میں دو الفاظ ہیں، دو حرف ہیں۔ اب میں ایک آخری بات ایسی آ گئی ذہن میں، حق دو حروف سے ملا ہے نا، ہے اور قاف، یا ہا اور قاف کہہ لیں، ٹھیک ہے جی، اس سے حق بنتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جوڑے سے ہی اولاد پیدا کرتا ہے۔ ہے اور قاف کا جو حق ہے ایکچولی علی اور فاطمہ ہے، جن سے حسین پیدا ہوا۔ اور اسی حق سے حسن پیدا ہوئے۔ تو حق کے ساتھ رہو، حق کا ساتھ دو۔ سورہ عصر میں کیا ہے؟ یہی تو ہے، نہیں کیا ہے سورہ عصر میں؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی جو بابرکت سورہ ہے سورہ عصر، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ تو کربلا میں حق اور صبر کے سوا تھا کیا؟ کربلا میں حسین حق تھا، حسین والوں کا صبر تھا، اور آپس میں نیک بات کی تلقین تھی، اور دوسری طرف انسان خسارے میں تھا۔ انسان خسارے میں تھا، خسارے میں رہے گا۔ اشس بن ربعی خسارے میں رہے گا، شمر ذی الجوشن خسارے میں رہے گا، خولی بن یزید خسارے میں رہے گا۔ عیسائی راہب کی بات ہی یاد رکھو، چھوڑو بس ساری باتوں کو۔ جب اس کو پتہ چلا یہ امام حسین کا سر ہے، اس نے دھویا جگہ، اس کو عطور صاف کیا، اس جگہ کو عطور سے صاف کرنے کے بعد سر مبارک کو رکھا، دیر تک تکتا رہا ہاتھ باندھ کے۔ خولی بن یزید نے کہا یہ تو خروج کیا تھا، اس نے باغی تھا، اس نے آنسوں بھری آنکھوں سے دیکھا اور کہا تجھے معلوم ہے؟ اندر گیا اور ایک نال لے کر آیا اور کہا یہ اس خچر کی نال ہے جس خچر پر عیسیٰ سواری کرتے تھے، ہم نے تو اپنے نبی کے خچر کی نال کو محفوظ رکھا، تم اپنے نبی کے نواسے کا سر کاٹ کے لے آئے۔ تو سمجھیں ان باتوں کو بھائی، ان بحثوں میں پڑھنا چھوڑیں،
یکم محرم سے میری یہی کوشش ہے، ایک ہو جاؤ، ایک ہو جاؤ، تاریخ کو اب مت الجھاؤ، یا یزیدی بن جاؤ یا حسینی بن جاؤ، آڑے مت لو مسالک کی، ہمارا مسلک یہ، ہمارا مسلک یہ، بس دو ہی مسلک ہے بس، یا تو تم یزیدی ہو یا حسینی ہو بس، اور کوئی مسلک نہیں ہے، باقی طریقے مختلف ہو جاتے ہیں، لیکن اس معاملے میں ایک ہونا پڑے گا، اس معاملے میں ایک ہونا پڑے، اس میں کوئی مسلک نہیں ہے۔ نماز کے طریقے دعائیں مختلف ہو سکتی ہیں، نماز ماننی پڑی ہے نا؟ روزہ ایک آدھ منٹ بعد میں کھول لو چل جائے، مگر ہے، ماننا پڑے گا ہے۔ جہاد کب فرض ہوا، جہاد کب کرنا ہے کب نہیں کرنا یہ فیصلہ بعد میں کر لیں، مگر ہے، ٹھیک ہے جی۔ زکوٰۃ دینی نہیں ہے، ٹھیک، حج کی استطاعت نہیں چھوڑ دو، ہے، بات سمجھ گئے؟ تو حسین بھی ہے، کیا ہوا، کیسے ہوا، کیوں ہوا؟ قتل ہوا، قتل ہوا، نواسہ رسول قتل ہوا، کربلا کے میدان میں قتل ہوا، شیرخوار بچہ مارا گیا، جواں سال علی اکبر مارا گیا، قاسم کو شہید کیا گیا، نبی زادیوں کے سر سے چادر کھینچی گئی، ہوا، مانو ہوا۔ اگر ہوا تو پھر یا تو تم یزیدی ہو جو جنت میں بھیج رہے ہو یزید کو، کیونکہ ہم تو حسینی ہیں، ہمیں اپنا پتہ ہے تمہارا نہیں پتا، ہمیں اپنا پتہ ہے تمہارا نہیں پتا۔ ہم اگر 61 ہجری میں ہوتے تو امام کے قدموں میں جان دے دیتے اپنی۔ وہاں تو جنت بٹ رہی تھی بھائی، جنت بانٹی جا رہی تھی، وہاں اللہ نے بانٹ دی تھی جنت، مقامات دکھا دیے تھے سب کو امام علیہ مقام نے، اللہ کی رضا سے، اس کی عطا سے۔ تو ان چیزوں کو سمجھنا چاہیے اور یاد رکھو کہ بس وہ بالیقین حسین ہے، نبی کا نور عین ہے۔ ناظرین محترم اور حاضرین محفل، وقفے کے بعد علماء اکرام ہمارے ساتھ ہوں گے، علامہ سید مظفر شاہ قادری صاحب اور علامہ ڈاکٹر کوکب نورانی اکاڑوی صاحب، اور یہ ٹرانسمیشن رات گئے تک یعنی علی الصبح تک جاری رہے گی۔ عشق حسین علیہ السلام میں بول، اور اسی میں بول۔ بہتی رہی فرات